ایک کہانی ہے راجے کھیتی جو ایک مسلم کسان کے ارد گرد گھومتی ہے۔ سلمان ایک محنتی اور ایماندار کسان ہے جو اپنی چھوٹی سی زمین پر کھیتی کرتا ہے۔ اس کا گھر ایک مسلم گاؤں میں ہے جہاں سب لوگ اس کی ایمانداری اور اچھی فطرت کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے پاس صرف اتنی زمین ہے کہ اس سے گزارا ہو سکے، لیکن سلمان کبھی گھمنڈ نہیں کرتا۔ ایک دن سلمان کے گاؤں کے پاس ایک بڑی زمین پر کچھ عجیب حالات ہونے لگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر زمین کے اندر کوئی دولت چھپی ہے، لیکن اب تک کسی نے بھی اس دولت کو نہیں دیکھا۔ سلمان کا سب سے قریبی دوست بلال ایک دن اس سے کہنے آتا ہے۔ سلمان اور بلال اپنے کھیتوں کے کنارے بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ بلال کہتا ہے اتساہت ہو کر، سلمان، کیا تمہیں پتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے بغل والی زمین کے نیچے خزانہ چھپا ہے۔ اگر ہم دونوں مل کر وہ زمین لے لیں تو ہم امیر ہو سکتے ہیں۔ سلمان کہتا ہے مسکراتے ہوئے، بلال، ہمیشہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، میرے لیے یہ کھیتی اور زمین ہی سب کچھ ہے۔ بلال تھوڑا ڈھیٹ ہو کر، سوچو سلمان، کتنی آسانی سے ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تمہارا فیصلہ صحیح ہے، لیکن ایک بار سوچ لو۔ سلمان کو بلال کی بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کے دل میں شک اور شبہ آ جاتی ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک رات سلمان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے جب اچانک ایک پرانی صندوق ملتی ہے جو زمین کے نیچے دفن ہوتی ہے۔ سلمان حیرانی سے اسے دیکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صندوق یہاں کیسے آئی؟ سلمان صندوق کو کھولتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ قدیم سکے نکلتے ہیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ اس نے جو کبھی نہیں سوچا تھا وہ اب اس کے سامنے ہے، دولت۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چٹھی ملتی ہے۔ سلمان اسے چٹھی کو پڑھتے ہوئے، یہ دولت صرف اس انسان کے لیے ہے جو ایمانداری سے زمین کی دیکھ بھال کرے۔ سلمان پریشانی میں چلا جاتا ہے۔ اس کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو یہ دولت اپنے پاس رکھے اور امیر بن جائے، یا پھر اس راز کو گاؤں والوں کے سامنے پیش کرے۔ سلمان اپنے دوست بلال کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنی دل کی بات شیئر کرتا ہے۔ سلمان فکر مند ہو کر کہتا ہے، بلال، مجھے وہ دولت مل گئی ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے، لیکن چٹھی کہہ رہی ہے کہ یہ دولت صرف ایمانداری کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ بلال جذباتی ہو کر، سلمان، یہ تمہارا حق ہے، تم نے اتنی محنت کی ہے اس زمین پر، تمہیں یہ دولت اپنے لیے رکھنی چاہیے، کسی کو مت بتاؤ۔ سلمان سوچ میں ڈوبا ہوا، لیکن اگر میں اپنے دل کی بات سنوں تو یہ دولت صرف ایک امانت لگتی ہے، شاید اس میں سب کا حق ہو۔ سلمان کے لیے فیصلہ لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا وہ ایمانداری کا راستہ اپنائے یا دولت کا؟ جب تک آخری فیصلہ نہیں ہوتا، آپ سلمان کے ساتھ اس سفر میں جڑے رہیں گے۔ راز کھیتی، یہ کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی۔ کیا دولت زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے، یا پھر ایمانداری اور سچائی سے ملی عزت ہی اصلی دولت ہے؟ گاؤں میں ایک سبھا ہوتی ہے جہاں سلمان اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ سلمان سب کے سامنے، مجھے ایک راج ملا ہے، زمین کے اندر ایک دولت چھپی تھی جو اب میرے ہاتھ لگی ہے، لیکن یہ دولت صرف اس کا حق ہے جو ایمانداری اور محنت کے ساتھ اس زمین کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ دولت سب گاؤں والوں میں برابر تقسیم کی جائے۔ بلال تعجب سے دیکھ کر کہتا ہے، سلمان، تم یہ سب کچھ دے رہے ہو۔ سلمان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، دولت آتی جاتی ہے، لیکن ایمانداری سے ملے عزت زندگی بھر کا ساتھ دیتی ہے۔ گاؤں کے سب لوگ سلمان کی تعریف کرتے ہیں اور سب کو اس پر فخر ہوتا ہے۔ نشکرش، راج کھیتی ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں ایمانداری اور سچائی کا پاٹھ سکھاتی ہے۔ سلمان کا کردار ایک مثال ہے کہ دولت سے زیادہ اہمیت ایمانداری اور وفاداری کی ہوتی ہے۔ کیا سلمان نے یہ دولت سب میں تسکین کر کر کے ٹھیک کیا ہے یا نہیں؟ آپ سب کی رائے کیا ہے اس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ایسی کوئی دولت ملی تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے پاس رکھیں گے یا سب میں تسکین کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ بچوں، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور آپ جہاں سے دیکھ رہی ہیں اس چھیتر کا نام کمنٹ میں لکھنا نہ بھولیں۔ بائے۔